بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ آپ کے سامنے حافظ عبدالرؤف حاضر ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے تملق، یعنی چاپلوسی۔ سب سے پہلے ہم اس کی حقیقت جانیں گے، چاپلوسی کسے کہتے ہیں۔ اپنے سامنے جو بلند رتبہ شخصیت موجود ہے یا صاحب منصب شخص، اس کے سامنے ذاتی مفاد کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا، یعنی اپنے آپ کو نیچا دکھانا، اسے ہم تملق کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب اس کی تفسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کسی کی خوشامد نہ کرو، کہ جو شخص خوشامدی ہوتا ہے، تملق اختیار کرتا ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے، فسادی کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی غنی مالدار کے سامنے عاجزی اور اختیار کی اور اس کی تعظیم کی، اس کے مال کی، تاکہ اپنے آپ کو وہ نیچا دکھائے، اس کا مقام بلند ہو، تو ایسے شخص کے جو دین کے 3 حصے تھے، ایک حصہ دین کا جاتا رہا۔ تو چاپلوسی جو ہے یہ قطعاً ناجائز ہے، حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا، مگر ایک صورت صرف جائز ہے۔ پہلے ہم وہ سماعت کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی شخص ہے، وہ علم پڑھتا ہے، علم دین یا دوسرا علم، تو اس کے ساتھ جو اس کے کلاس فیلو ساتھی موجود ہیں، اسی طرح جو اس کے استاد ہیں، وہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی خوشامد کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ ہم کسی کی خوشامد کر سکتے ہیں۔ خوشامد کرنا جو ہے یعنی چاپلوسی، ایک ذلت کی علامت ہے، اور دوسرا یہ جھوٹ پر مبنی ہے کہ جس شخص کی ہم خوشامد کر رہے ہیں وہ تو جھوٹ میں مبتلا تو ہو گیا، مگر جو چاپلوس ہے، خوشامد کرنے والا، وہ خود 3 برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ ایسی تعریف کر رہا ہے جو واقعے کے خلاف ہے اور وہ جھوٹ ہے، اور اسی طرح وہ جو تعریف کر رہا ہے اس کے دل میں موجود ہے کہ یہ میں درست نہیں کر رہا، ایسے بیان کر رہا ہوں اسے خوش کرنے کے لیے یا کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، دل میں پتہ ہے اس کو، مگر اسی خوشامد کر رہا ہے، تو یہ نفاق ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ خوشامد کر کے اس کو خوشی میں مبتلا کر رہا ہے، بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ کام امر بالمعروف کے بالکل خلاف ہے۔ اور اسی طرح جس کی خوشامد کی جاتی ہے، چاپلوسی، وہ بھی 2 بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک غرور اور تکبر، اور دوسرا وہ ایسی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ تو اس لیے اس بیماری سے بچنا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی روکا گیا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ وہ ایسی چیزوں پر تعریف کروانا پسند کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری خوشامد ہو، تعریف ہو، حالانکہ وہ کام کیا نہیں ہوتا۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا، اگرچہ یہ آیت جو ہے یہ یہود و نصارہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اگر اس کے عموم کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اس شخص کا بیان ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری خوشامد کی جائے، میری چاپلوسی کی جائے، اس کے لیے سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے بڑی کیا اس کو بیماری لائق ہوگی کہ وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی جھوٹی تعریف کر کے، کسی کی خوشامد کر کے اس کو تم غرور کے اندر مبتلا نہ کرو، کیونکہ جو کسی کی خوشامد کرے گا
اس کو کسی جھوٹ میں مبتلا ہونا پڑے گا تو خوشامد کرنے والے پر اس کا وبال ہے، اسی شخص کو اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو تم یہ کہا کرو میرے بھی گمان میں ہے، یہ ایسا ہے، میرے گمان میں ہے، کنفرم نہ کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے اس کی تعریف شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو سنا کر مت کہو، اس کو سنا کر مت کہو، کیونکہ اس کو سنا کر کہنا اس کو برباد کرنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہم کسی کے پیٹھ پیچھے تو اس کی تعریف کرتے ہی نہیں نا، جب بھی تعریف کرنی ہے اس کے سامنے کرنی ہے، پیٹھ پیچھے ہمیشہ جو ہے وہ غیبت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو چاپلوسی جو ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ کینسر کا باعث بنی ہوئی ہے، تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں۔ اب چاپلوسی جو ہے یہ آرام پسندی سکھا دیتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں چاپلوسی کرتا رہوں اور اسی کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہے اس کا، اور اسی کے سبب جو ہے مجھے مال ملتا رہے۔ کچھ صاحب مال جو ہیں جن کے پاس مال ہے چاپلوسی کرے گا، مال حاصل کرے گا۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر یہ کہا گیا کہ ہاتھ سے کما کر کھانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے، چاپلوسی کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو شہرت ملے، جب بھی وہ کسی کی چاپلوسی کرے گا وہ اس کے سامنے معتبر گردانا جائے گا، اب وہ بھی اس کی تعریف کرے گا، تو یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح یہ جو تملق ہے، چاپلوسی کرنا، خوشامد، بعض کو اس کا مقصد دوسروں سے بدلہ لینا بھی ہوتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا بھی ہوتا ہے چغل خوری کے ذریعے۔ تو انسان جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی چاپلوسی کروں، اس کو میں غلط فہمی میں مبتلا کر دوں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تعریف کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تو بڑی تعریفیں کرتا ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنا کام نکلوا لیتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اب یہ چاپلوسی زبان کے ذریعے کی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس حدیث پاک کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ اسی طرح چاپلوسی کرنے کا ایک مقصد جو ہے وہ منصب حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ بھی کسی ادارے کے اندر ہے، کسی آفس میں کام کر رہا ہے، اس کو پتا بھی میں اپنے افسر کی تعریف کروں گا تو میری ترقی ہوگی، یہ میری ڈائری جو لکھے گا اس میں میری تعریفیں بیان ہوگی تو میری ترقی ہوگی، میں اس کی تعریف نہیں کروں گا ترقی نہیں مل سکے گی، یہ ترقی نہیں ہوگی، مال زیادہ نہیں آئے گا، مال زیادہ نہیں آئے گا، دنیا کیسے حاصل ہوگی، لوگوں کو میں کیا دکھاؤں گا۔ اب وہ اپنے افسر کی چاپلوسیاں شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کی چاپلوسی کرتا رہوں، جیسے ہی کوئی منصب، کوئی بڑا ترقی کے لیے عہدہ آئے تو میں اس کے لیے منتخب کر لیا جاؤں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑا عہدہ بہترین اس وقت بننا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند بن جائے گا۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ کسی کی بھی خوشامد، چاپلوسی یعنی جھوٹی تعریف جو ہے نہ کرے، کیونکہ وہ دوسروں کی جھوٹی تعریف تو کر رہا ہے، ان کو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔